اور اتنا بڑا حادثہ اسی وجہ سے پیش آ گیا. اور آج بھی اگر ہم نے اس کے اوپر تفکر نہیں کیا، اس کو نہ سوچا، تو خدا نخواستہ کچھ اور ہی ہو سکتا ہے. یہ جو بلوچی دندنا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بے شک اس کے اندر، اس کے پیچھے کئی قوتیں اور ہیں، کئی قوتیں اور ہیں جو ان کو ابھار رہی ہیں، جو ان کو اسلحہ فراہم کر رہی ہیں، جو ان کو ایک دوسرے سے لڑانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو. لیکن اس کے پیچھے ہم بھی ہیں، ہم خود بھی کھڑے ہیں، ہم خود سے مدار ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کو اپنے گلے سے لگاتے تو وہ ایسا نہ کرتے اور وہ ہم سے جدا نہ ہوتے. کہ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے کراچی کو جب منتقل کیا تھا دارالخلافہ اسلام آباد، اسی وقت بنگالیوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آج تم نے اپنے تابوت میں پیرا کیوں ٹھوک دیا ہے، تم ہم سے جدا ہونے والے ہو. اسی وقت تمہارا پرچم اتار کے انہوں نے خلیج بنگال میں پھینک دیا تھا، یہ لو تم بھی لو اور اپنا جنازہ بھی لے جاؤ. ہم نے یہ کیا تھا ان کے ساتھ. کیوں؟ وہ کراچی کو کیوں پسند کرتے تھے؟ اس لیے پسند کرتے تھے کہ ان کا کراچی کے ساتھ ایک رابطہ تھا. اس وقت جو سفر تھا، جہاز کا سفر آج بھی غریب عام آدمی کے لیے مشکل ہے، اور ہم نے دارالخلافہ اٹھا کے یہاں رکھ دیا. وہ اس وقت ادھر سے سفر کر کے، سمندر سے سفر کر کے ہمارے ساتھ رابطہ جوڑتے تھے کراچی میں، ہم نے وہ اٹھا کے یہاں رکھ دیا. ان کا تو رابطہ ہی ٹوٹ گیا دارالخلافہ کے ساتھ. دارالحکومت ان کے پاس رہا ہی نہیں، اور پھر ووٹ کھڑے ہوئے، اور ہمیں ان کو پھر بٹھانا بھی نہیں آیا. ہم نے ان کو طاقت کے زور پہ بٹھانے کی کوشش کی. کوئی بھی چیز، اس طرح کے جو انقلابات ہوتے ہیں انہیں طاقت کے زور پہ ہم نہیں بٹھا سکتے ہیں. اور الٹا نقصان بھی ہمارا ہونا تھا. ہمیں پتا تھا کہ ہم نے لڑائی کس سے کرنی ہے؟ مسلمانوں سے کرنی ہے نا. مسلمان ہی تھے بنگالی. کیا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بنگالی وہ بنگالی ہیں، ہم جو ہے نا پنجابی ہیں، یا ہم سرائکی ہیں، یا ہم پٹھان ہیں. وہ کون ہوتے ہیں ہمیں چھیڑنے والے؟ ہم بڑی اونچی ذات کے لوگ ہیں. تو جب یہ ہوتا ہے نا، تو پھر اس طرح کے انقلابات پھر جب آتے ہیں تو پھر وہ بندوق سے نہیں دبتے ہیں، پھر تباہی ہوتی ہے. میں اس وقت اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن مجبوراً آپ کو مثال لے رہا ہوں. جس وقت اس وقت سے پہلے، چند دن پہلے کا یہ واقعہ بھی چل رہا تھا. جزائر کے کچھ ممالک جو فرانس کے ساتھ تھے، فرانس انہیں اپنے انڈر کرنا چاہتا تھا. فرانس کئی سالوں سے لگا ہوا تھا کہ ان کو میں اپنے ساتھ ملا دوں، لیکن نہیں ہو رہے تھے. وہ اس نے ان سے ریفرنڈم کرا لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی بتاؤ تم ہمارے ساتھ رہنا بھی چاہتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں رہنا چاہتے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ختم، ہم چاہ رہے ہیں تم اپنی جگہ رہو، تم اپنی حکومت بناؤ، اپنے آپ رہو. کوئی نقصان نہیں ہوا. بہت سارے فرانسیسی اس سے پہلے مارے گئے تھے، ان کی فوجیں ماری گئی تھی، لیکن ریفرنڈم کرایا، ختم ہو گیا سارا کچھ. بس وہ اپنی جگہ رہنے لگے، یہ اپنی جگہ رہنے لگے. لیکن یہاں کیا ہوا؟ انہوں نے بندوقیں اٹھا لی. انہوں نے کہا تم مانو گے. اور وہ یہی کہتے تھے، وہ یہی رونا روتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں تم کیوں مارتے ہو؟ کھاتے ہمارا ہو اور مارتے ہمیں ہو، کماتے ہم ہیں. وہ کہتے تھے کہ فوجیں تمہاری ہیں جو وہاں آ کے وہاں کنٹرول سنبھالتی ہیں، کماتے ہیں وہ ہم ہیں اور کھاتے تم ہو، یا تو ہماری بھی فوج بناؤ. انہوں نے ان کی کوئی فوج نہیں بنائی. الٹا پھر یہ ہوا، جب ان کی فوجیں چڑھ دوڑی تو پھر انہوں نے ہتھیار اٹھائے. اور خیر، آپ کا دشمن آپ کے کندھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، آپ کا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ ہمسائے میں آپ کا دشمن انڈیا ہے، اس نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے بھی اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی. عالمی عدالت میں آپ نے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی وہاں جا کے کہ یہ سارا کام انڈیا کا تھا. اگر آپ اس وقت کرا دیتے تو آج آپ کسی کے کام آ سکتی ہو. ہم نے نہیں کرایا. سوچ ہی نہیں ہے ہماری نا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ لاہور کو ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ ہم نے مرکز لاہور کو بنایا ہوا پاکستان کا. میں یہ بات نہیں کر رہا، میں نہ کسی پارٹی سیاسی کا نام لے رہا ہوں کہ کس نے بنگلہ دیش کو جدا کروایا. میں نے کسی کا ابھی تک نام نہیں لیا، اور نہ ہی میں لینا چاہتا ہوں، اور نہ میں لوں گا، اور نہ میرا واسطہ ہے کسی سے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں یا نہیں. ہم یہاں جتنے لوگ رہتے ہیں، ہمارے اندر سرائکی بھی رہتے ہیں، ہمارے اندر پشتون پٹھان بھی رہتے ہیں، بھائی سب محبت سے رہ رہے ہیں. لیکن اس محبت کی فضا کو قائم کرنے کے لیے ایک چیز ہے جو ہمیں جوڑ سکتی ہے، بالکل سندھیوں کو بھی جوڑ سکتی ہے، بلوچیوں کو بھی جوڑ سکتی ہے. اردو زبان ہے.
میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کے لیے مشکل ہے، وہ نہیں لکھ سکتے، نہ بلوچی لکھ سکتے ہیں، نہ سندھی لکھ سکتے ہیں، نہ خیبر کے پی کے پٹھان لکھ سکتے ہیں، نہ سرائکی لکھ سکتے ہیں. تو کیا ہے پھر اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے کہ سب متفق ہو جائیں. تم آج 70 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، جتنی ہم نے انگلش پڑھائی ہے اس ملک کے اندر، کاش کہ ہم نے اس کی جگہ عربی رکھ لی ہوتی اردو کی جگہ سے. جتنی انگلش ہم نے پڑھ لی ہے نا تو انگریز بھی ہم سے پڑھ سکتے ہیں، اتنی انگلش ہم نے پڑھ رکھی ہے. اگر ہم نے عربی رکھی ہوتی تو اس میں کسی کو اعتراض نہ ہوتا. اس کو بلوچی بھی یاد کرتا، اس کو پنجابی بھی یاد کرتا، اس کو سندھی بھی یاد کرتا، اس کو پٹھان اور سرائکی بھی یاد کرتے. اس کی وجہ کیا؟ اس کے اوپر کسی کو اعتراض بھی نہ ہوتا. کیوں؟ وہ ہمارے نبی کی زبان ہے، وہ ہمارے قرآن کی زبان ہے، وہ ہمارے دین کی زبان ہے، وہ ہماری فقہ اور اصول کی زبان ہے. سب اس کو پڑھتے ہو، سب اس کے اوپر متفق ہوتے ہیں، بڑا پیار محبت قائم ہوتا. لیکن نہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں اس کو. ہم محبت قائم ہی نہیں کرنا چاہتے ایک دوسرے کے درمیان. تو جب ایسا ہوگا تو پھر یہی ہونا ہے، پھر ڈھاکہ کا فال ہوگا. تو آج بھی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ایک دوسرے کو ملانے کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے. قرآن پاک بہت ساری چیزوں کو جوڑتا ہے. اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ کیا یہ چند لوگ قصوروار تھے اس واقعہ کے لیے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. قرآن پاک کے اندر اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں یا اللہ تعالیٰ کے جو ضوابط ہیں دنیا کو ڈیل کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور جو قوانین اس نے قرآن پاک میں نازل کی ہیں، یہ آیت نمبر 30 ہے سورۃ شورى کی. فرمایا وما اصابکم من مصیبت، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اعمال کا سبب ہوتی ہے. تمہارے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو پھر اتنا بڑا ظلم ہو کیسے گیا؟ پھر ایسا بڑا ظلم کیوں ہوا؟ اس کی وجہ ہم خود تھے، ہمارے اعمال تھے. میں ایک آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں. جنگ یرموک کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سپہ سلار تھے اس وقت. حضرت عمر کا زمانہ ہے. جنگ یرموک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے. اتنی بڑی جنگ ہوئی تھی کہ 700 صحابہ کرام کی آنکھیں چلی گئی تھی اس جنگ کے اندر. 700 صحابہ کی. اس میں حضرت ابو سفیان امیر معاویہ کے جو والد ہیں، جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، ان کی آنکھیں چلی گئی تھی. ایک آنکھ چلی گئی تھی. اس وقت ایک عیسائی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تحفہ یہ ہے کہ تمہاری درمیان جو جنگ ہو رہی ہے نا، اس جنگ میں تمہارے درمیان ایک نہر ہے. اس نہر کے اس پار 1 لاکھ کا لشکر عیسائیوں کا جمع ہوا پڑا ہے. اگر تم اسے تباہ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. 1 لاکھ کو. وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ایسا کیا تم ایسا کرنا کیوں چاہتے ہو؟ اس نے جو جواب دیا نا، ہم سوچیں کہ کیا ہم وہ تو نہیں کر رہے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ والی چیزیں ہمارے اندر رچ بس تو نہیں گئی، کیا ہم اس مقام پہ تو نہیں کھڑے ہیں؟ یاد رکھیں آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس مقام پہ رو پڑے تھے. آپ نے فرمایا تھا جب رو رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں تم صرف اس کو دیکھ رہے ہو کہ آج ہم فتوحات کر رہے ہیں، میں کل اس زمین کو مسلمانوں کے خون سے لت پت دیکھ رہا ہوں کہ جب مسلمان پھر اس مقام پہ آ جائیں گے اور مسلمان اتنے گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو تہس نہس کر دے گا. تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس عیسائی نے جو کہا، اس نے کہا کہ اب سوچیں کہ ہم کیا نہیں کر رہے ہیں. کیا اس کے قریب نہیں؟ کیا ہم اس کے اندر کھڑے ہیں؟ ہمارے حکمران تو کھڑے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ. سب کو نہیں کہہ رہا، چند لوگ ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، لیکن کثرت ہماری اسی میں ڈوبی پڑی ہے. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جب یہ لشکر آ رہا تھا نا آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے میدان یرموک میں، تو میں نے جب ان کو دیکھا تو میں ایک عیسائی ہونے کے ناطے کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے جا رہے ہیں، مسلمانوں سے لڑنے جا رہے ہیں، صلیب کو زندہ کرنے جا رہے ہیں، تو میں نے ان کی دعوت کی. میرا بڑا خوبصورت گھر ہے، میری ایک بیوی ہے اور میرا ایک بچہ ہے. میں ایک بڑا امیر کبیر شخص تھا.
میں نے ان کو بلایا، ان کی دعوت کی، ان کو شراب پلائی۔ ان کے نزدیک اس وقت شراب جائز تھی، یا پھر کیونکہ بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے نزدیک پھر ویسے جائز ہو جاتی ہے۔ تو شراب جب انہوں نے پی لی اور نشے میں دھند ہو گئے تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی بیوی کو لے آؤ۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہاری عزت کی ہے، تمہارے ساتھ اتنا اچھے سے پیش آیا اور تم مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ نے کہا کہ تم لاتے ہو یا ہم کچھ کریں؟ میں کہاں لا سکتا تھا، اس نے کہا۔ پھر انہوں نے اپنے فوجی کو حکم دیا، اپنے سیکورٹی گارڈ کو حکم دیا، وہ پکڑ کے لے آئے اور انہوں نے بیوی کو مار دیا سب نے۔ میرے بچہ آیا کہیں بچانے کے لیے، اسے بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ اس کے دکھ کی داستان جب یہ سنی، اب اس کے بعد دیکھیں رب کا عذاب کیسے آتا ہے۔ جب ظلم ہوتا ہے نا پھر عذاب ایسے آتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے۔ اور یہی ہمارے ساتھ ہوا 1971 میں 16 دسمبر کو۔ کیا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سواروں کو تیار کیا۔ ان کے ہاتھوں میں اس نے یہ مشورہ دیا، اس نے کہا 1000 مشعلیں جلا لیں، روشنی اتنی کر دیں کہ سورج ایسے لگے جیسے دن نکل آیا۔ ایسے کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جھیل ہے جو تمہارے درمیان سے گزر رہی ہے، تم اس کے کنارے سے گھوڑوں پر گزرو گے، اور میں انہیں جا کے بتاؤں گا کہ مسلمان کوچ کر رہے ہیں، مسلمان بھاگ رہے ہیں تمہارے لشکر سے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد تھی 36,000 اور ان کی تعداد تھی 4 سے 5 لاکھ۔ اتنی بڑی تعداد کا جب مقابلہ ہو رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے اپنے جیسا سمجھا تھا مسلمانوں کو، انہوں نے کہا مسلمان بھاگ رہے ہیں۔ اس نے جب یہ کہا نا تو انہوں نے اپنی فوج کو حکم دے دیا جو اس طرف تھے 1 لاکھ، اور یہ ندی کے اس پار چل رہے تھے، یعنی ندی درمیان سے گزرتی تھی، نہر درمیان سے گزرتی تھی، لشکر اس طرف تھا، مسلمان اس طرف گزر رہے تھے۔ اور بے خبری میں جب لشکر کو حکم ہوا کہ مسلمان جا رہے ہیں، ان کو پکڑو، ہمارا سونا چاندی سب کچھ لوٹ کے لے جا رہے ہیں، تو یہ 1 لاکھ کا لشکر تیار ہو کے مسلمانوں کے پیچھے ننگی تلواریں لے کے دوڑا۔ اس کو فتوح الشام کے اندر علامہ محمد بن عبداللہ واقدی نے لکھا ہے۔ جب پورا لشکر دوڑا تو اس طرف روشنی اتنی تھی کہ درمیان میں ان کو نہر نظر ہی نہیں آئی، اور بہت بڑی نہر بہ رہی تھی تیزی کے ساتھ۔ یہ گھوڑے جیسے آتے اس نہر کے اندر گرتے جاتے، اور پیچھوں کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ آگے والے کہاں جا رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو لاکھوں کا 1 لاکھ کا لشکر پورا نہر کے اندر غوطے کھا رہا تھا اور بہ رہا تھا، مر چکے تھے سارے۔ یہ ہوا جب ظلم ہوا، اور ہم نے بھی یہی کیا ان کے ساتھ۔ ہم نے ان کے 36 لاکھ لوگ مار دیے، مسلمانوں کو ہم نے مارا۔ اکثریت تو مسلمانوں کی مری تھی نا، شہید ہوئے تھے وہ جو، بے شک تم ان کو باغی کہو یا کیا کہو، باغی تو وہ تمہاری وجہ سے ہو گیا نا، ہم نے ان کو باغی بنایا نا۔ ہم نے ان کو تو پوچھا نہیں تھا کہ تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو، کاش کہ ہم نے ان سے پوچھ لیا ہوتا کہ بتاؤ تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا نہیں۔ اگر نہیں رہنا چاہتے تو بتاؤ، رہنا چاہتے ہو تو کن شرائط کے اوپر؟ یقین مانیے اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ کن شرائط پر آپ رہنا چاہتے ہو، کبھی بھی تمہارے حق کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، بنگالی تمہارے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے۔ وہ تو تمہارے ساتھ ہی آئے تھے، پہلے دن سے تمہارے ساتھ کھڑے تھے، لیکن آج تک وہاں آپ کے پاکستانیوں کو آج تک پھانسیاں لگائی جا رہی ہیں، جن کو انہوں نے اس وقت پکڑا تھا، آج بھی تمہارے بزرگ وہاں لٹکائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اب انڈیا ان کی گردن پہ تلوار رکھ کے کھڑا ہے، وہ جس کو کہتا ہے اسی کو مانتے ہیں۔ ان کے پاس تو پہلے سے کچھ نہیں تھا، جب آپ ان سے جدا ہو گئے آپ کے پاس تو کچھ ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس تو یہ ہے کہ وہ انڈیا کے اشارے پہ ناچیں گے۔ آپ نے اس وقت ان کو اپنے ساتھ ملایا تھا اور پھر انہیں چھوڑ دیا، تو اب کیا ہے؟ اب وہ تمہارے خلاف کیسے نہ جائیں؟ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آئیں۔ تو یہ چیز تھی جس نے ہمیں جدا کیا، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہم نے ان کو اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ اور یاد رکھیں اسی طرح کا سانحہ پچھلی قوموں میں پیش آیا۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس پہ حملہ کیا تھا تو کیا وجہ تھی؟ اس وقت یقین مانے کہ بخت نصر نے جس وقت بیت المقدس پر حملہ کیا تھا اس وقت تو اس قوم کے اندر انبیاء موجود تھے، نبی موجود تھے، اور قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ان پر حملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء پکار اٹھے،
کہ یا اللہ مدد کب آئے گی. اس نے تیس نیس کر دیا, اس نے 6 لاکھ کو مار دیا, 6 لاکھ کو بندی بنا کے لے گیا اپنے ساتھ, عورتوں مردوں بچوں کو. اگر آپ سوچیں تو ہم ہمارے اوپر اس سے بھی بڑا عذاب تھا یہ ڈھاکہ کا جو فال ہوا ہے. کیسے آپ وہاں کہہ سکتے ہیں کہ 6 لاکھ تھے اور یہاں آپ کے تقریباً 90 لاکھ گرفتار ہوئے ہیں, اور وہاں 6 لاکھ تھے, تو مقابلہ تو نہیں ہو سکتا ہے, وہ بڑا تھا یہ چھوٹا ہے. لیکن وہاں بچے بھی تھے, وہاں عورتیں بھی تھیں, وہاں بزرگ بھی تھے. اور یہاں کیا تھا, یہاں 90 لاکھ آپ کے کڑیل جوان تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا. آپ کے اوپر بہت بڑا, یہ اس سے بھی بڑا ہے. اور یقین مانیں اگر ہم نہ سدھرے تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھیں, عسیٰ ربکم ان یبعثکم, کہ اگر تم لوگوں نے تم نہ سدھرے, عسیٰ ربکم ان یرحمکم, اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا, اس نے کہا. یہ آیت نمبر 8 ہے سورۃ بنی اسرائیل کی. فرمایا کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. فَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, جان لو اگر تم نے وہی وقت دہرایا, تم نے وہی گناہ کیا, تو ہم بھی وہی دہرائیں گے پھر. یعنی ہم سے پھر کچھ نہ کچھ چھین لے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے کچھ سبق سیکھنا ہے تو سیکھیں کہ ہم نے اس وقت کیا غلطیاں کی تھیں, اور ہمیں بچنا چاہیے کہ ان غلطیوں سے جب بچیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم امن و سلامتی سے رہ سکتے ہیں. میں نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں کہ ہم کیا کیا کرنا چاہیے. پاکستان اس وقت 22 کروڑ کی آبادی ہے. ہمارے صوبے کتنے ہیں؟ 4. اس پاکستان کے جتنے صوبے بنیں گے, میں کوئی اس بارے میں جانتا زیادہ نہیں ہوں, لیکن ماہرین یہی کہتے ہیں کہ پاکستان اگر ترقی کر سکتا ہے تو پاکستان کے اندر صوبوں کی زیادتی کی جائے, پاکستان ترقی کرے گا. یعنی اس وقت 22 کروڑ عوام ہے تو کم از کم 12 صوبے ہونے چاہیے, 2-2 کروڑ لوگوں کا ایک صوبہ ہونا چاہیے, پھر پاکستان ترقی کرے گا. کیونکہ میں اس بارے میں جانتا نہیں ہوں, صرف ان کی رائے کو دے رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے, ماہرین یہ کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس قرآن پاک کو پکڑنے کی ضرورت ہے, اس قرآن پاک کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن پاک کو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے, تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دلوں کو کیسے زنگ لگتا ہے؟ چلو برتن کو زنگ لگ گیا تو ہم صاف کر لیں گے, لیکن دل کو زنگ لگ گیا تو صاف کیسے کریں گے؟ رسول علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ, اگر برتنوں کو زنگ لگ جائے تمہارا ہاتھ پہنچ جاتا ہے, تم صاف کر لیتے ہو. اگر دلوں کو زنگ لگ جائے وہ ہاتھ نہیں پہنچتا, وہ محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے. قرآن کو پڑھیں, اس قرآن کو لیں اور گلی گلی کوچے کوچے نکل جائیں. رسول علیہ السلام نے فرمایا اختتیت القرآن فی السیف واختتیت المدینہ فی القرآن, دنیا کے ہر حکمران نے, ہر تخت والے نے دنیا کو فتح تلوار کے زور پہ کیا ہے, لیکن محمد نے مدینے کو فتح قرآن سے کیا ہے. سبحان اللہ. پکڑیں انشاءاللہ العزیز. یہ وطن, یہ عزیز پاکستان, یہ دنیا میں اتنے اونچے درجے پہ پہنچ جائے گا کہ دنیا اسے دیکھنے کے لیے پھر آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے, اس پر رہنے والوں کی حفاظت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.